पंजाब साइड में देख ले तो मरियम नवाज काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। جی ہاں اور وہ سہیل افریدی صاحب کو اکثر وہ ٹارگٹ بھی کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ یہاں سے سیکھ کے جائیں، جس طرح کام یہاں ہو رہے ہیں اسی طرح کے کام آپ اپنے صوبے میں کریں۔ جی ہاں سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بیچاری اس کے بارے میں تو کہتا ہوں کوئی بات ہی نہ کروں، بہرحال آپ نے پوچھا تو کر لیتا ہوں۔ وہ جو زیادہ کام کیا نا، اس نے روڈوں پر پینٹ کیے، تو جب پانی آیا بارش ہوئی تو نہ وہ زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی چلا جاتا ہے نا، وہ تو وہی بات ہے وہ بلاول والی، تو وہ تو اس طرح کے کام ہے۔ میں آپ کو ویڈیو میرے پاس موجود ہے، ابھی بھی آپ کو دکھانے کے لیے میں حاضر ہوں کہ پنجاب کی اتنی تباہی اس نے کر دی، اتنے فنڈ کھا گئے، اور جو باتیں اس کو ہے نا وہ بھی معمول لوگ ان کو باتیں سکھاتے، اس کو تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں، وہ تو بس صرف صبح اٹھتی ہے تو 4-5 گھنٹے اپنے میک اپ کر کے گا لیتی ہے بیچاری، وہ تو اپنے چہرے کو نہیں سنبھال سکتی تو پنجاب کو کیا سنبھالیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی ہاٹ سیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان لئیک عابد علی۔ ہمارے ساتھ آج ایک سیاسی شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور پشاور میں خاص کر خیبر پختونخوا میں وہ اپنی بہت سی خدمات اس وقت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا نام فضل الہی صاحب ہے اور ان کا تعلق اسپیشلی حضر خوانی سے جانا جاتا ہے۔ فضل الہی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ہم اپنے پروگرام دی ہاٹ سیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے فضل الہی صاحب، آپ تیسری مرتبہ MP منتخب ہوئے ہیں، ایسا کون سا آپ کے پاس طور طریقہ ہے یا ایسے کون سے آپ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں کہ عوام جو ہے KPK کی وہ آپ کو منتخب کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے؟ شکریہ۔ سب سے پہلے میں تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس طرح اس پروگرام میں اور اہم گفتگو پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھیں، یہ خدمت خلق جو ہے عبادت سے جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عوام جو ہے باشعور ہے، عوام کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہم سے چھپتا ہے، بیٹھتا ہے، مشکل میں ساتھ دیتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ میں کہ عوامی نمائندہ ہوں، اور جو عوام کی امنگ ہے اسی پہ میں صرف پوسٹر پہ لکھتا نہیں ہوں، میں اسی پہ جاتا ہوں۔ میں اگر اپنی بھی حکومت اور کوئی غلط کام میں دیکھتا ہوں تو اس کے خلاف بھی میں آواز اٹھاتا ہوں، اور ان کو کہتا ہوں کہ نہیں جی یہ کام غلط ہے، کیونکہ ہم میں آخرت میں جو ہے نا عوام کے جو ہاتھ ہیں وہ گریوان سے ہٹانے میں حکومت کوئی مدد نہیں کر سکتی ہماری۔ جو کرے گا اللہ کی ذات کرے گا اور اپنا ایمان کرے گا۔ تو اس لیے الحمدللہ میں ابھی بھی بھائیوں کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے میں نے بات کی، تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اکثر میں الیکشن کے دن 2-3 گھنٹے ریسٹ بھی کر لیتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پہ، اپنے کام پہ، اپنے عوام پہ، اپنے حلقے کے عوام پہ بھروسہ ہے کہ میں 5 سال جو خدمت کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ایک دن یہ خدمت ضرور کریں گے، اور میرے لیے یہ باہر نکلیں گے، ووٹ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں بلا تفرق خدمت کرتا ہوں، کہ مطلب ہے کہ چاہے کوئی کسی پارٹی سے کیوں نہ ہو، جب صبح سویرے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو میں بتاؤں کہ 2013 سے نہیں، 2001 سے جب میں کونسلر تھا پھر ناظم، تب سے میں اپنے حجرے میں ارلی ان دی مارننگ نکلتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، اور جو بھی عوام آتے ہیں چاہے وہ میرے حلقے کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق کیوں نہ ہو، ان کی میں خدمت کرتا ہوں، چاہے وہ صوبے کے کسی کونے سے کیوں نہ ہو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے جماعت ہے کہ وہ پورے پاکستان میں ہے، الحمدللہ ہر صوبے میں ہے، ہر فضل محلے میں الہی ہے۔ صاحب، آپ کے سیاست میں جرگہ سسٹم اور مشران سسٹم بہت زیادہ نمایاں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک قومی اسمبلی کا MPA ہونے کے ناطے صرف قومی اسمبلی تک محدود رہنا ہی ٹھیک ہے، یا نہیں عوام میں نکل کے ان کی باتیں سن کے اور ان کے طور طریقوں جو ان کی ضروریات ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا وہ کروں کہ صوبائی اسمبلی کا میں ممبر ہوں، اور یہاں پہ نا جو کام اسمبلی میں ہوتا ہے وہ اسمبلی میں کرتا ہوں، جو ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے میں خود ابھی بھی الحمدللہ 3-4 ڈپارٹمنٹ سے ہو کے آیا ہوں، صبح اپنا حجرہ اٹینڈ کر کے آیا ہوں، 100-200 سے بندے اٹینڈ کر کے آیا ہوں، اور میں اسمبلی کے اندر بھی اپنا رول ادا کرتا ہوں، اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اگر حلقے کی بات ہو، عوام کا مسئلہ ہو تو وہ جرگوں میں بھی جاتا ہوں، اور جرگوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں ذرا مسئلہ یہ ہوتا ہے، تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ جرگہ بنا لیتا ہوں، اس میں مشران منتخب کر کے ان کو بٹھاتا ہوں، اور پھر اگر میرا کوئی کام ہوتا بھی ہے تو میں سپر کرتا ہوں، اور زیادہ تر میرا یہ
زیادہ تر جتنے بھی جرگے ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو مساجد میں بٹھا کے اور ساتھ علماء کرام بھی ساتھ بٹھا کے تو الحمدللہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سر پشاور یا خیبر پختونخوا کا ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ 2 مسئلے ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایک امن و امان کا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہوا ہے پختونوں سے، اور ساتھ ہی بلوچوں سے کیا گناہ ہوا ہے کہ یہاں پر امن آتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ گیس اور بجلی کا ہے کہ جو بھی مرکزی حکومت آ جاتا ہے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر اگر ہم بات کریں گیس والوں سے یا بجلی والوں سے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ سٹاف کی کمی ہے، اور اگر اس کو مطلب ہے کہ سننے والے اور مخالفین تعصب کا جو ہے تعصب کی نظر سے نہ دیکھیں تو یہی ہمارا جو گیس ہے فیصل آباد کی فیکٹری ہے، آج کل تو خیر بند ہو گئی ہے، اور پنجاب کی فیکٹریاں فلور ملیں جس سے ہماری گیس اور بجلی سے وہی فلور ملیں چلتی ہیں جو کہ ڈائریکٹ وہاں پہ چلتی ہے، جو آج کل مرکز میں جو 17 سیٹوں پر آنے والے وزیر اعظم صاحب ہیں اس کے سارے جو رفقا ہیں، جو ان کے اسمبلی ممبران ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، ان کے فلور ملز ہیں، ڈائریکٹ وہ چلتے ہیں، نہ ان کا بل ہے، نہ کوئی گیس کا بل دیتے ہیں، نہ وہ بجلی، ان کی بدماشی ہے، اور وہاں پر نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے نہ بجلی کی۔ یہاں پر کے پی میں سب کچھ جو ہے امن بھی یہاں پر نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے اور گیس بھی نہیں ہے۔ یہاں پر عجیب سا ایک پتہ نہیں ہم عجیب سے وہ دنیا میں گرفتار ہے، پتہ نہیں ہم سے ہمارے بزرگوں سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ ہم اس کے سزا کاٹ رہے ہیں۔ کچھ ٹائم پیچھے ہم چلے جائیں تو سننے میں آتا تھا کہ آپ گریڈ اسٹیشن جا کے خود ہی بجلی آن کر لیتے تھے جب لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنا ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے اسمبلی مکمل کوئی طور طریقہ اپنانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ پہلے آپ مانگے حق، اگر دیتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں دیتے تو چھین کے لینا پڑتا ہے۔ یہ تو پاکستان ہے، اب دیکھیں 17 سیٹوں پر وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اس کی 17 سے 220 بن کے وزیر اعظم بن گئے، تو ابھی تو یہ پاکستان زور کا ملک آ گیا ہے۔ ابھی آپ اگر کہتے ہیں کہ میں بہت شریف بندہ ہوں، بہت اچھا بندہ ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ آپ نے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے حق کے لیے، اور اگر آپ کو جائز حق کوئی نہیں دیتا ہے تو چھین کے لینا پڑتا ہے۔ سر بجلی بھی خیبر پختونخوا بناتا ہے، خیبر پختونخوا میں بجلی بنائی جاتی ہے، یہیں سے جنریٹ ہوتی ہے، اور اگر گیس بھی دیکھ لی جائیں تو یہ معدنیات جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کے ہیں۔ تو سر اس کے بعد بھی یہ معدنیات ہونے کے باوجود خیبر پختونخوا کیوں ان چیزوں سے محروم ہے؟ ایسا ہے کہ آپ نے بجلی اور گیس کے علاوہ معدنیات کا لفظ یوز کیا ہے، تو میں آپ کی وساطت سے جتنے بھی ہمارے میڈیا کے ہمارے بھائی ہیں، سینئر بھائی ہیں ہمارے، ان کو یہ جو ہے معدنیات کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب مرکز سے ایک بل آیا اور معدنیات کے بارے میں کہ اسمبلی سے پاس کریں، تو واحد مہتا اور شکیل خان جب ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسمبلی میں، اور میں نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ 30 دفعہ وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ معدنیات کا جو اختیار ہے یہ ہمارے صوبے کے ساتھ ہی رہے گا، نہ ہم یہ بل پاس کریں گے نہ یہ کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور میٹنگ اس میں کال ہوگی، تو میں نے اسپیکر صاحب کو کھل کے کہا کہ یہ معدنیات کا بل جو ہے یہ کسی بھی صورت میں نہ سپورٹ کرتا ہوں اور نہ میں کروں گا، لیکن اس میں جو ہے اسپیکر صاحب نے یا انہوں نے سینئر نے کہا وہاں پر بیٹھے ہوئے سب نے کہ ٹھیک ہے اجی صاحب آپ سپورٹ نہ کریں، تو میں نے کہا اوکے، میں نے واک آؤٹ کیے۔ جب میں نے واک آؤٹ کیا الحمدللہ 27-28 ایم پی میرے ساتھ باہر آئیں گے، اور وہ کے پی کو یہ گفٹ میں نے دیا ہے، اور کہ وہ بل پاس نہیں کیے، اور وہ آج جو ہے خیبر پختونخوا کا حق ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ سر جیسے ہم دیکھتے ہیں پنجاب حکومت جو ہے وہ کے پی کے اوپر آٹا بند کر دیتی ہے، کے پی کو جو ہے آٹے کا بحران فیس کرنا پڑتا ہے یا ان کو کہ آٹے کے بحران سے گزرنا پڑتا ہے۔ سر خیبر پختونخوا بھی تو بجلی اور گیس کی جنریٹ کر رہا ہے یہاں پر، تو سر ایسا کوئی اقدام ہے کہ آنے والے وقتوں پہ ہم ان کے اوپر شارٹ کٹ راستے میرے پاس ہے؟ میں تو آپ کو پتہ ہے نا، شہر فی البدیع الرحمان بابا کا نواسا ہوں، میرے پاس تو ہر چیز کا علاج ہے۔ میں نے تو اپنے سینئر کو لیڈرشپ کو کہا ہے کہ پہلے انہوں نے کیا ہے کہ آٹا بند کر دیے، آئے ادھر ٹرک میں 1 فون کو میں کروں گا ریکارڈ پہ رکھے، 1 فون کرک کا گیس بند ہوگا 1 فون سے میرا۔ ورتھک ڈیم بند کر دیں، توربینہ ڈیم بند کر دیں، ملاکنڈ ہزارے والے اپنے ڈیم بند کر دیں، تو آپ دیکھیں یہ کہاں سے آٹا لے کے گئے؟ یہ مٹی کہیں گے، ادھر پتھر یہ کہیں گے، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن میں جتنے بھی کے پی میں لیڈران ہیں ان سب کو میں قصوروار ٹھہراؤں گا اس بات پہ کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کی جو
جو کہانیاں ہیں جو کہ ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ جو انہوں نے وہ کارنامے کیے ہیں ان کو بھی تباہ برباد کریں ہم لوگ. اگر وہ ہمارے ساتھ ایسے تعصب کی نظر سے دیکھتے ہیں, ہمیں بھی اٹھ کے اپنے آباء و اجداد کی یاد کو تازہ کرنا چاہیے کہ ہم اٹھیں, ہم ان پر گیس اور بجلی بند کر دیں. تو یہ کبھی زندگی میں جو ہے نا ان کے 10 نسلیں بھی آئیں تو یہ کے پی پر نہ آٹا بند کر سکیں گے, نہ اس طرح کی یہ اٹھ کے اسمبلی میں کہیں گے کہ جی ہم آپریشن کر رہے ہیں. تم کون آپریشن کرنے والے؟ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کون کر رہے ہیں. سر جیسا کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے سہیل افریدی صاحب نے دورہ کیا تھا لاہور کا, تو وہاں سے ان کو پیغام ملا تھا کہ آپ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں اور اپنے صوبے میں جا کر اس طرح کے انتظامات کریں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 2013 سے پہلے بھی پشاور رنگ روڈ, یہ باہر روڈ, یہ آپ کے باہر روڈ دیکھے تھے کہ میرے یہاں پر سینئر بھائی بیٹھے ہوئے, ان کو یاد ہوگا کہ 2-2 فٹ کے کھڈے ہوتے تھے یہاں پر گندگی کے ڈھیر ہوتے تھے. کوٹھی گیٹ, لاہوری گیٹ, جو ہم نے کام کیے ہیں وہ ایک ہمارا مخالف ہی سمجھے, وہ کہہ رہا تھا کہ صرف آپ بیان نہیں کر سکتے. تو جو ہم نے کام کیے مطلب ہے کہ جو اسٹرکچر ہم نے بنایا ہے اس پشاور کا, اس کے پی کا, روڈوں کا, یہ جو ملک اینڈ موٹر ہے, سوات موٹر ہے جس کو کہتے ہیں, اس طرح روڈز, رنگ روڈ دیکھے آپ, ہر ایک چیز مطلب ہے کہ ہم سے پہلے یہ جو آپ نے دیکھا یہ اسمبلی کے ساتھ جو پل ہے, اس پہ پیپل پارٹی کا دور گزرا ہے 5 سال, MMA کا دور گزرا ہے, ANP کا یہ کر ہی نہیں سکتے تھے اور ہم نے 5-6 مہینوں میں کر کے دکھایا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا BAT کمپلیٹ ہو گیا اور عوام کو صحت کارڈ کے سہولت دیے ہیں, عوام کو انصاف دیے ہیں, اور وہ جو لٹ مار تھا وہ ہم نے کنٹرول کیے ہیں. جس طرح وہ مطلب ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں بکاؤ مال ہوتا تھا, ہر ایک سیٹ بکتا تھا, ہم نے اس کو کنٹرول کیا اور صوبے کو ایک پرامن بنایا تھا. لیکن ابھی بدقسمتی سے 17 سیٹوں والے جو صاحب آ گئے انہوں نے مسئلہ بنا دیا, ایک بار پھر امن خراب ہو گیا صوبے. سر پرسوں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے پریس کلب میں, کوئی زمین کا تنازع چل رہا تھا, حکومت آپ کو اس پہ تنگ کر رہی ہے. سر ذرا آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. حکومت نہیں, یہ یہاں پر لوکل 1-2-3 بیوروکریٹس ہیں. جو میں نے کہا ہے بیوروکریٹس میں مختلف قسم کے اقسام پائے جاتے ہیں نا. کچھ TC کر کے آگے اپنے سیٹوں پر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں, کچھ ایمانداری کے ساتھ, لیکن جو ایمانداری نہیں کر سکتے ہیں تو وہ غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور میں خلیل مومن کام سے بلانگ کرتا ہوں, میں خلیل مومن کام کا ایک نمائندہ ہوں, اور الحمدللہ خلیل مومن کام مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہاں پہ حیات آباد سے لے کے جو آپ مریگی تک جائیں, یہ رنگ روڈ, یہ 143 فٹ ہم نے دیا. یہ کہتے ہیں 52 فٹ ادھر دیں گے, 52 فٹ وہ ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں. وہاں پر لوگ, غریب لوگوں کے 5 مرلے 10 مرلے کے گھر ہیں. اگر وہ مسمار کرے اور اس کو چھوڑ دے, ہمارے درخت لگا دے, تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے اس کو کیا, اس میں جو ہے اب علی امین گنڈا پور صاحب نے, سہیل افریدی صاحب نے ان کو کلیئر کٹ کہا ہے, اور انہوں نے پھر بھی آپریشن کرنے کی کوشش کی. تو میں نے منع کیا اور ساتھ ہی یہ خبردار بھی کیا کہ اگر اس میں کوئی بھی خون خرابہ ہو گیا تو میں ان کے خلاف جو متعلقہ افسران ہیں ان کے خلاف FIR بھی درج کروں گا, اور انشاءاللہ پرویلیج بھی میں نے جمع کیا ہوا ہے. یہ FIR کی جو آپ نے بات کی ہے اعلیٰ افسران کے اوپر یا ان کے حوالے سے, تو سر یہ FIR صرف ان کو صرف اس مقصد سے پیچھے ہٹانے کے لیے, یا نہیں آپ واقعی یہ اقدام اٹھائیں گے؟ میں اٹھاؤں گا, میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. سر یہ اب آپ سے اس زمین پہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور آپ کی کیا شرائط ہے؟ دیکھیں حکومت کو ضرورت ہے, ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں, آئیں ریٹ لگا دیں, جو بھی بنتا ہے حق ہمارا, وہ ہمارے جو میرا قوم ہے ان کو حق دیں اور زمین لے لیں, بات ختم. بغیر اس کے تو ہم نہیں دیں گے. ابھی ہم دیکھ لیں 8 فروری کو جو ایک بہت ہی بڑی تحریک چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, PTI والے کہہ رہے ہیں کہ ہم 8 فروری کو ایک تحریک چلائیں گے, ایک تحریک کا آغاز کریں گے. سر پارٹی کے اندر جو ہے اس طرح کا اتحاد دیکھنے کو نہیں مل رہا. سر آپ کیا کہتے ہیں, یہ تحریک کامیاب ہو سکے گی یا نہیں؟ میرے خیال میں کہ تنظیم حکومت جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ ایک پیج پر ہے, اور انشاءاللہ جو خواب غفلت میں ہیں ان کو 8 فروری کو ہم بیدار کریں گے کہ ایک لیڈر ہے امت مسلمہ کا, عمران خان اس کا نام ہے, کہ اس کے جو سپاہی ہیں آپ دیکھ لیں انشاءاللہ کہ یہ کیسے اٹھیں گے اور یہ کس طرح پرامن احتجاج کریں گے. اور اگر کسی نے غلط حرکت کی تو انشاءاللہ جو ہے
ان کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ناظرین، جیسے کہ فضل الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری والی تحریک جو ہے اس کو کامیاب بنایا جائے گا اور اس کو کامیاب بنا کے دکھایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، پھر ملتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل الہی صاحب۔ فضل الہی صاحب، اس دن پریس کلب میں آپ نے ایک سیاسی مارشل لا کا لفظ استعمال کیا تھا، تو سر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سے ایسے سیاستدان ہیں جو واقعی مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ سیاست میں مارشل لا لے کے آ رہے ہیں اور اپنے قانون کو یا اپنے جو ان کے پاس ایک ان کا جو ایک ذمہ داری ہے اس کو اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر ایک کسی چیز پہ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، جو افسران ہوتے ہیں اور وہ عوامی نمائندوں کی بات نہیں سنتے ہیں، جو عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کو میں جو ہے اسی کو میں یہی کہوں گا کہ یہ مارشل لا ہے اور یہ مارشل لا کے پیداوار ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کے شاخ جو ہے کسی مارشل لا والوں کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی، اس لیے جو ہے یہ عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو جو نہیں رکھیں گے اس کے انشاءاللہ ہم بندوبست کریں۔ سر، ہماری صوبائی حکومت اگر ہم دیکھ لیں پہلے کے مطابق اس وقت بہت زیادہ کام کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں۔ سر، یہ اب نوجوان نسلوں کے لیے ایسے کون سے روزگار کے مواقع لانا چاہ رہے ہیں، یا ان کے لیے کوئی ایسی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں جس سے نوجوان نسل کو فائدہ ہو اور وہ خیبر پختونخوا کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں؟ ہر ایک چیز ہوتا ہے فنڈ سے، جو ہمارا فنڈ ہے مرکز سے، وہ ہمیں دینا، ہم پروجیکٹ کیسے دیں، یہاں پر امن نہیں ہے، ہم فیکٹریاں کیسے لگا دیں، ہم ان کے لیے روزگار کیسے پیدا کریں، وہ جب تک جو ہے ہمیں ہمارے صوبے کا حق نہیں جاتا تو ہم اس پہ ناکام رہیں گے، اور اس لیے ہم بار بار ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں کہ ہمیں اپنا حق دیں، ہمیں اپنا صوبہ خود ہمیں چلانے دیں، یہاں پر امن کو رہنے دے، خدا کا واسطہ ہے، تو اس کے بعد خود بخود ہی سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ سر، 13 آپریشن کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، سر صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت ہماری کس طرح اس چیز کو ڈیل کر رہی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں اس آپریشن کے بارے میں؟ میرے خیال میں نہ تو ہم نے اس میں کوئی بات کی، نہ ہم نے ان کو اجازت دی ہے، نہ وزیر اعظم صاحب نے اجازت دی، نہ انہوں نے اجازت ہم سے مانگی ہے، کہ وہ خود کر رہے ہیں مرکز کی طرف سے، اور مرکزی حکومت نے صرف ہمارے غیور پختونوں کو، افریدی اقوام کو بے گھر کر دیا، اور بے گھر کر کے جو ہے نا ایسی چھوڑ دیا، اور جس کی ہمارے یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ ہم جائیں اور وہاں پر ان کی خدمت کریں، ان کے لیے جو ہے ہر ایک چیز کا، رہائش کا، فوڈ کا بندوبست کریں، اس کے لیے ہم نے فنڈ بھی دیے اور لگے ہوئے، کیونکہ انہوں نے زبردستی جو ہے انہوں نے الیان وہاں پہ جو ان کا ایک صوبائی مرکز قومی اسمبلی میں خواجہ صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، تم نے کیا ہے تو کر کے پھر ایسی راستوں میں چھوڑ دیا ان کو۔ سر، لیکن صحافی حضرات تو کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دے رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ یہ آپریشن کیا جائے، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ تو صحافی حضرات جو کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہے نا، بادشاہوں کو کون روک سکتے ہیں؟ سہیل افریدی صاحب نے سندھ کا دورہ کیا تھا، تو ادھر وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو کہا تھا وہاں کے کہ آپ لوگ پہلے اپنے صوبے میں کوئی کام کریں، آپ لوگوں نے اپنے صوبے میں کوئی کام نہیں کیا، آپ لوگ یہاں پر تحریک چلانے آ گئے ہیں۔ تو سر، ان کو جو کے پی کے میں کام ہو رہا ہے، یا یہ ان کو نظر نہیں آ رہا، یا وہ اس کو کام نہیں مانتے؟ اس کے لیے نظر نہیں آتا ہے، کبھی انہوں نے کام نہیں کیا نا، ان کو پتہ نہیں کام کیا ہوتا ہے۔ 10 سال سے بی آر ٹی سندھ حکومت نے شروع کی کراچی میں، 10 سال سے، اور ہر سال اس پہ پیسے ریلیز ہوتے ہیں۔ ایک پینی میں آپ کے پروگرام میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ایک پینی نہیں لگایا، اور وہاں پر گٹر ہے، جو بچہ جاتا ہے اس میں گرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کراچی میں کہ بچہ کہاں گئے، بچے کا پتہ ہی لاپتہ ہو جاتا ہے بچے، اور 2 فٹ اور 3 فٹ کے جو ہے نا وہ اس پہ کھڈے لگے ہوئے، اور آپ یقین کریں کہ اس میں جو ہے جو گٹر کے پانی ہے وہ پورے کراچی میں جو ہے، اور گندگی کے ڈھیر، اور یقین کریں میں سی ایم صاحب کو ہر وقت کہتا ہے کہ یار یہاں پر تو آئین ہی نہیں چاہیے تھا، ہمیں تو ترس آ رہے ہیں ان لوگوں پہ
کہ ہم ان کو اپنے صوبے میں لے جائیں. تو اتنے گندگی کے ڈیر ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک اگر میں کراچی کو ڈیران کا لفظ دوں تو غلط نہیں ہوگا. سر اگر آپ صوبائی حکومت کی بات کریں اور وہ کے پی کے میں اس وقت کام بھی کر رہے ہیں, WSSP کافی ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے اس ٹائم پہ, لیکن سر وہ چیزیں ہمیں روڈ کی بیس پہ نظر آ رہی ہیں. اگر ہم علاقوں کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی گندگی کا نظام ہمیں اسی طرح کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو سر آنے والے ٹائموں میں اس کے لیے کوئی ترتیب بنائی گئی ہے کہ جس سے اس چیز کو بہتر بنائے؟ میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے چیلنج کرتا ہوں کہ جو بھی جائیں صبح کے ٹائم 10, 11, 12 بجے تک تو سارے علاقے آپ کو صاف ستھرے نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو رات کو یا صبح گن پھینکتے ہیں وہ ان آپ کی پروگرام کے وسائل سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو پوائنٹ مختص ہے خدا کے لیے ان کو استعمال کرے. جو اپنے گھر کے جو سبزی وغیرہ گندگی جو ہے وہ اس پوائنٹ پر پھینکے. اگر صبح تک نہ اٹھائیں تو میری ذمہ داری ہے. تھوڑا سا عوام کا بھی. اب میں اس دن اپنے علاقے میں ہفتہ صفائی منا رہا تھا, تو جب میں نکلا اور وہاں پر ہم نے شروع کیے تو ایک کم از کم 30-40 kg کی جو بوری اس میں گن ڈال کے اور اتنی سے مطلب ہے کہ 2 فٹ کے ڈرین میں اس کو پھینکا گیا تھا. تو یہ کوئی سمندر ہے کہ بوری اٹھا کے لے جائیں؟ سمندر تو نہیں نا. تو اس طرح عوام سے میں اپیل کرتا ہوں آپ کے وساطت سے کہ مہربانی کریں آپ بھی اپنی ذمہ داری کو پورے کریں. انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں. صاف پاکستان اور شفاف پاکستان کی باتیں ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ بھی صاف خیبر پختونخوا اور شفاف خیبر پختونخوا ہو جائے. اگر یہ گندگی کے نظام ختم ہو جائیں اور اگر ہمارے روڈ وغیرہ ٹھیک ہو جائیں تو اس سے بیماری وغیرہ سے بھی کافی زیادہ بچا جا سکتا ہے. اور جتنے بھی یہ انفراسٹرکچر ہے اگر ان کو ایک ترتیب دے دی جائے تو یہ بہتر ہو سکتا ہے. سر اگر آپ نے کبھی گلبہار سائڈ کا وزٹ کیا ہو تو سر آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر گندگی کا کیا نظام ہے, روڈ کے کیا نظام ہے. تو سر اس کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں کی گئی یا اس کے لیے کوئی انتظام؟ روڈز جو گلبہار 1 ہے ایسے آپ سیدھے جائے رنگ روڈ تک جو روڈ نکلتے ہیں یہ ہم نے 2-3 دفعہ بنائے. پھر کوئی گیس والے آتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں, کوئی ٹیلی فون والے اس کے آ کے کاٹتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ جو رول ہے اس کو وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس پر کام کرنے. اگر کوئی روڈ ایک دفعہ میں بناؤں اور اس کو کوئی کاٹے تو وہ دوبارہ ان کی ذمہ داری گیس والوں کی, کیبل والوں کی, ہر ٹیلی فون والوں کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان کو ریپیئر کرے. وہ بھی ہم ریپیئر کرتے ہیں. اور میرے خیال میں کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ آئیں میرے حلقے میں, رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ ہی میرا حلقہ ہے. ایسے روڈ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ پاکستان کی کیا کہ دنیا کی تاریخ اٹھا لے کبھی نہیں بنتے. الحمدللہ آج کارپیٹڈ ہیں اور صاف ستھرے ہیں. بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ قید ہیں اس ٹائم پہ. ان کو نکالنے کے لیے صرف جلاؤ گھراؤ کا انتظام کیا جاتا ہے. جب بھی دیکھے تحریک ہی چلائی جاتی ہے. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے سر کہ ان کو یہ جلاؤ گھراؤ کے علاوہ کسی طریقے سے ان کو نکالا جا سکے وہاں سے, یا ان کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جا سکیں؟ جو آپ نے لفظ استعمال کیا, نہ ہم نے جلاؤ کیا نہ گھراؤ کیا ہے. ہم نے ہر وقت پرامن احتجاج کیا اور پرامن احتجاج پر گولیاں برتائی گئی ہیں جو کہ یہ یہود و نصارہ کے کہنے پر کیا ہیں, کیونکہ عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور اقوام متحدہ واحد یہ ایک لیڈر ہے عمران خان جنہوں نے وہاں پہ پڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے. تو وہ ان کو ناخوشگوار گزرے اور یہاں پر ان کے جو پیروکار ہیں وہ ان کو آگے نہیں آنا چاہتے ہیں, دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اگر اٹھ گئے اور اگر وہ جیل سے باہر نکلے تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں انشاءاللہ عمران خان کو مانتے اور پھر بھی مانیں گے. اور ہم نے قانون کا راستہ بھی اختیار کیا. قانون ادھر آئین قانون کوئی چیز ہے نہیں, کیونکہ اس نے کیا ہے. مطلب ہے کہ جو ڈرامے رچائے گئے 9 مئی 26 مئی جو بھی کیے سارے ڈرامے ہیں اور اس ڈراموں کے لیے ہم ہر وقت پرامن احتجاج کرتے رہیں گے. سر 8 تاریخ کی جو کال ہے یہ بہت پہلے سے دے دی گئی تھی. سر بسنت جو ہے وہ پنجاب میں منائی جاتی تھی فروری کے درمیان میں جا کے یا اینڈ پہ جا کے. اس مرتبہ کیوں بسنت کو 7, 8 اور یہ 9 تاریخ کو منایا جا رہا ہے؟ اصل میں نا پنجاب کے ساتھ وہ ہندوستان کا بارڈر لگا ہوا ہے نا, تو ان کا اثر ان پر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا تو اگر ہندوستان میں کوئی وہ غیر مذہبی کام بھی ہو نا تو پنجاب والے بہت جلدی کلیکٹ کرتے ہیں. پنجاب سائڈ میں دیکھ لیں تو مریم نواز کافی زیادہ کام کر رہی ہیں. جی ہاں. اور وہ سہیل افریدی صاحب کو اکثر وہ ٹارگٹ بھی کرتی ہیں. جی ہاں. وہ کہتی ہیں کہ آپ یہاں سے سیکھ کے جائیں, جس طرح کام یہاں ہو رہے ہیں اسی طرح کے کام آپ اپنے صوبے میں کریں. جی ہاں. سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بیچاری اس کے بارے میں تو کہتا ہوں کوئی بات ہی نہ کروں. بہرحال آپ نے پوچھا تو کر لیتا ہوں.
وہ جو زیادہ کام کیے نا اس نے روڈوں پر پینٹ کیے، تو جب پانی آیا بارش ہوئی تو نہ وہ جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی چلا جاتا ہے نا، وہ تو وہی بات ہے وہ بلاول والی، تو وہ تو اس طرح کے کام ہے۔ میں آپ کو ویڈیو میرے پاس موجود ہے، ابھی بھی آپ کو دکھانے کے لیے میں حاضر ہوں کہ پنجاب کی اتنی تباہی اس نے کر دی ہے، اتنے فنڈ کھا گئے، اور جو باتیں اس کو ہے نا وہ بھی معمول لوگ ان کو باتیں سکھاتے، اس کو تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں، وہ تو بس صرف صبح اٹھتی ہے تو 4-5 گھنٹے اپنے میک اپ کر لگا لیتی ہے بیچاری، وہ تو اپنے چہرے کو نہیں سنبھال سکتے تو پنجاب کو کیا سنبھالیں گے؟ سر آپ ایک قوم کی پہچان ہیں، خیبر پختونخوا میں ویل نون پرسنالٹی ہیں سر، آپ کو لوگ سنتے ہیں اور کافی لوگ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں سر، نوجوان نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج فتنے کا دور ہے، اور جو ہمارے جیبوں میں شیطان بس رہے ہیں اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں، اور جو اس راستے کو فالو کریں گے دنیا اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ ان کی ہوگی۔ قومی اسمبلی میں یا ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے نظام کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے ابھی کیا اقدامات کر رہی ہے، اور وہ کتنا وقت آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ لگ جائے گا کہ کے پی جو ہے وہ ڈیولپنگ سے ایک ڈیولپ کنٹری، ایک ڈیولپ سٹی بن جائے گی یا ایک صوبہ بن جائے گا؟ صوبہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے پورے ہر ضلع میں فنڈ دیے ہیں، اور جہاں پہ روڈز کے مسئلے ہیں، جہاں پہ اسکول کے مسئلے ہیں، جہاں پہ کالجوں کے مسئلے ہیں، وہ سارے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 سے پہلے ہمارے ایک ساتھی سے کسی نے کویشچن کیا تھا، وہ ذرا اس میں سلپ ہو گئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اسکول بھی ڈانچے ملے تھے، ہمیں ہاسپٹل بھی ڈانچے ملے تھے۔ 2012 میں جب مجھے ارلی ان دا مارننگ ہارٹ اٹیک ہوا، تو جب میں گیا ہوں تو میں نے سرنج اور انجیکشن اب خود جا کے باہر سے میں نے لیا تھا، اور آپ دیکھیں دوائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، صحت کارڈ موجود ہے۔ غریب بندہ جو ہے نا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آرمائی میں، نارتھ ویسٹ میں، بڑے بڑے ہاسپٹل میں جا کے اپنے علاج کروائے۔ الحمدللہ امت مسلمہ کی لیڈر، فخر مسلمان، فخر پختون، فخر پاکستان عمران خان صاحب کی مشورے سے یہ کام ہوا ہے، صحت کارڈ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انشاءاللہ آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں کہ غریبوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمیں جو ڈھانچے ملے تھے وہ ہم نے اس سے ہاسپٹل بنا دیے، ہم نے اس ڈھانچوں سے اسکول بنائے، ہم نے اس ڈھانچوں سے کالجز بنا دیے اور یونیورسٹی بنائی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے فضل الہی صاحب کو سنا، فضل الہی صاحب نے کہا کہ یہاں سے ڈیولپنگ کے کام جو ہے ان کا آغاز ہوا ہے، ڈیولپنگ کے کام چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 8 تاریخ کو آپ لوگ کو ایک الگ قسم کی تحریک دیکھنے کو ملے گی، اور جو نہیں مانتے اس تحریک کو وہ بھی اس تحریک کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، ملیں گے آپ کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ، دی ہاٹ سیٹ۔